starting with the name of Allah. آج ہم سیکھیں گے ایک سبجیکٹ کے متعلق جو عمومی طور پہ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو. بیسک سے لے کے ہائر کلاسز تک جس بندے کو جو چیزیں اس میں مل جاتی ہیں اور اس کی آسانی کے لیے ہو تمام چیزیں آپ کو ملیں گی. یہ جو نام آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے وہ ہے ایک سبجیکٹ کا جس کا نام ہے بایولوجی. بایولوجی ایک سبجیکٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے میڈیکل کورسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے. بایولوجی کا لفظ کیا ہے؟ واٹ از بایولوجی؟ تھوڑا اس چیز کو اس انداز سے سیکھتے ہیں جو اوروں سے مختلف ہو. کچھ ایسے انداز سے پڑھیں گے، سیکھیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے اور اس چیز کو اس طریقے سے ڈائسیکٹ کریں گے تاکہ اس ویڈیو سے، اس لیکچر سے آپ کو پڑھنے اور پڑھانے میں آسانی ہو. دیکھیں جی، واٹ از بایولوجی. اب تھوڑا آنسر شیٹ کے حوالے سے اور کسی کو ایکسپلین کرنے کے حوالے سے طریقہ کچھ یوں ہوگا. بایولوجی کو سکھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے کسی کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلی بات بایولوجی کس زبان سے بلانگ کرتا ہے، کس لینگویج سے بلانگ کرتا ہے، یہ لفظ نکلا کس کے منہ سے ہے. تو پہلی بات ہے یہاں پہ کہ بایولوجی گریک سے تعلق رکھتا ہے، یونان سے تعلق رکھتا ہے. یہ لفظ یونانی ہے، یونان سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلی بات بایولوجی کا لفظ ورڈ بایولوجی گریک سے نکلا ہے اور جس کا یونان ہم نارملی نام لیتے ہیں. دوسری بات، بایولوجی، صرف بایولوجی کے لفظ کو سب سے پہلے کس بندے نے یوز کیا تھا، کس کے منہ سے بایولوجی کا لفظ نکلا تھا؟ تو یاد رکھیں اس بندے کا نام ہے لامارک. کچھ لوگ اسے لیمارک سے بھی پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، آسانی کے لیے لامارک اور لیمارک لفظ یوز کرتے ہیں. تو دیکھیں جی، بایولوجی کا لفظ گریک سے بلانگ کرتا ہے. دوسری بات، یہ لفظ سب سے پہلے لامارک نے یوز کیا تھا. اب بایولوجی کا لفظ جو نارملی چھوٹے چھوٹے الفاظوں میں بچوں کو، بڑوں کو یا پچھلے اوقات میں پڑھایا گیا تھا کہ بایو کا مطلب ہے لائف اور لوجی کا مطلب ہے اسٹڈی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے. لیکن تھوڑا سا اس چیز کو کچھ نئے انداز سے لیتے ہیں لیول کے حوالے سے. بایولوجی ہم کہتے ہیں the study of life. جس طرح آپ نے دیکھا the study of life میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ the study of life کو یعنی لائف کے مطالعے کو بایولوجی کا لفظ دیتے ہیں. اب یہاں اس ویڈیو میں آپ کو جو چیز نہیں بتائی جائے گی اور آپ کے لیے بالکل فریش ہوگی وہ ہے آپ کا لیول. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ what is life تو نارملی آنسر یہاں پہ یہ ملتا ہے کہ لائف کہتے ہیں زندگی کو. بالکل ٹھیک بات، بالکل لائف زندگی کو کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ لائف کو زندگی کا کہنا اصل میں آپ لائف کا معنی بتا رہے ہو، اس کی میننگ بتا رہے ہو. آپ یہ نہیں بتا رہے کہ سائنٹیفکلی اس کا آنسر کیا ہے. تو آج آپ اس ویڈیو میں اس لائف کو تھوڑا نزدیکی سے دیکھو گے. لیکن یاد رکھیں یہاں پہ جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ اصل میں لیول کے حوالے سے ہے. ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے بڑے بڑے ذہن اس چیز کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد کچھ چیزوں کو پازیٹیوٹی کے لیے تھوڑا سا کرٹیسائز کریں. لیکن یہاں لیول کو دیکھ کے میں ڈیفینیشن کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں جی، اگر پرائمری کے لیول پہ کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی جو بھی ہو آپ سے لائف کے متعلق پوچھے کہ زندگی کیا ہے یا یہ پوچھے کہ جاندار کسے کہتے ہیں تو بیسٹ آنسر یہ ملتا ہے اس کے لیول کو دیکھ کے کہ وہ چیز جو حرکت کرتی ہے وہ زندگی ہے، لوکوموشن. اب لیول کو دیکھیں، لیول کو دیکھ کے اس کا آنسر. اچھا، مڈل کلاس میں کوئی کسی نے پوچھا کلاس 6, 7, 8 اس عمر میں، اس ایج میں اگر کسی نے پوچھا کہ what is life تو وہاں پہ آنسر ملتا ہے کہ ایک ایسی چیز دنیا میں جو ریپروڈکشن کرے، جو لوکوموشن کرے، جو گروتھ کرے، جو اپنی نسل کو بڑھائے، اپنی آفسپرنگ کو بڑھائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے اور اپنی باڈی کو انکریز کرے، گروتھ کرے. تو اسے کہتے ہیں لائف، اسے کہتے ہیں زندگی. دیکھیں پرائمری کے حوالے سے ڈیفینیشن یہ رہی، مڈل کے حوالے سے ڈیفینیشن یہ رہی. اب تھوڑا ہائی لیول پہ آتے ہیں. جب کسی اسٹوڈنٹ کی عمر، اس کا ایج 15, 16, 17 تک آ جائے تو تب جا کے ڈیفینیشن یہ ہوگی a set of characters، کچھ خصوصیات کا سیٹ جس میں ہو اسے لائف کہیں گے.
لائک کوئی پوچھے میٹرک میں اس لیول میں اگر کوئی پوچھے اس عمر کا، فار ایگزامپل پرائمری میں بچے کی عمر ہوتی ہے سم وٹ ہم لے آئیں کلاس 5 کے لیے تو 6 7 8 سال تک، اسی طرح مڈل میں ہم عمر لے لیں فار ایگزامپل 9 10 11 تک، ٹھیک ہو گیا، 12 تک بھی آ سکتا ہے، میٹرک میں آپ لے لیں 14 تک 15 تک۔ اب ایج کے حوالے سے تھوڑا سا اگر اس کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو میٹرک میں اگر میٹرک لیول کا کوئی ویڈیو دیکھیں یا کسی کو آپ پڑھائیں تو اس کو آپ آسانی کے لیے کہہ سکتے ہو سیٹ آف کریکٹرسٹک، خصوصیات کا مجموعہ، کریکٹر کا ایک کلسٹر، لائک لوکوموشن، گروتھ، ڈیولپمنٹ، ایکسکریشن، ریپروڈکشن، ریسپیریشن، بہت ساری چیزیں، یہ تمام جب ایک باڈی کے اندر پائی جائیں تو اسے کہتے ہیں لائف، اسے کہتے ہیں زندہ، اسے کہتے ہیں زندگی۔ اب اگر لیول آ جائے تھوڑا سا ہائی، اور تھوڑا ہائی کا مطلب میرا 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال، اور یہاں پہ اگر کوئی پوچھے کہ واٹ از لائف، تو پھر ان لیول سے تھوڑا ہائی ہو کے آنا ہوگا، اور سائنٹیفکلی مالیکولر لیول پہ، تھوڑا سیل کے لیول پہ، تھوڑا انٹلیکچوئل ہو کے علم کے حوالے سے، اس لیول کے حوالے سے آنسر چینج ہوگا۔ اور تب اگر کوئی پوچھے کہ واٹ از لائف، تو آنسر یہاں کافی خوبصورت اور بہت سی چیزوں کے ایک abstract بنا ہے، ایک سمری بنی ہے، اور وہ یہ ہے، آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے ڈی این اے۔ اب غور سے سنیں، اگر اس لیول پہ کوئی پوچھتا ہے کہ واٹ از لائف، تو آنسر ملے گا دا فنکشن آف ڈی این اے۔ جن کے اندر ڈی این اے کام کرے اسے کہتے ہیں لائف، اور جن کے اندر ڈی این اے کام نہ کرے تو اسے کہتے ہیں نان لائف، یا اسے کہتے ہیں ڈیتھ۔ زندہ اور مردہ میں اس لیول پہ ڈیفینیشن کچھ یوں ہوگی کہ جاندار اسے کہتے ہیں کہ جن کے اندر ڈی این اے کام کرے، اور بے جان اور نان لیونگ یا مردہ اسے کہیں گے جن کے اندر ڈی این اے کام نہیں کرتا۔ اب ظاہری سی بات ہے، اگر اس لیول کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کروں اور ان لوگوں کے لیے جو پڑھنا سیکھنا سمجھنا چاہیں اس بات کی مفہوم کو، وہ تھوڑا اس بات کو لے کے آگے چلتا ہوں اس لیول کے حوالے سے۔ دیکھیں، ڈی این اے بناتا ہے آر این اے، اور آر این اے بناتا ہے پروٹین، اور پروٹین بناتا ہے انزائم، اور وہی انزائم یہاں پہ ریئیکشن کروا رہا ہے، اور انہی ریئیکشن سے آگے چل کے انرجی بنتی ہے، ان سے آگے چل کے پروڈکٹس بنتے ہیں، اور اسی انرجی سے ہو کے یہی انرجی آگے چل کے ہماری باڈی کے سسٹم کو چلا رہی ہے۔ مختلف طرح کے سسٹمز ہماری باڈی میں، فار ایگزامپل ہارٹ کی پمپنگ ہو رہی ہے، برین کام کر رہا ہے، اور بہت سارے ہیں، تو ان تمام کے لیے انرجی چاہیے۔ اب غور سے دیکھیں، ڈی این اے نے آر این اے بنایا، آر این اے نے پروٹین بنایا، اس نے انزائم بنایا، اس نے ریئیکشن کیا، اور اس نے سسٹم کو چلایا۔ اب ڈیتھ کی بات سمجھیں، اگر ڈی این اے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو آر این اے نہیں بنے گا، پروٹین نہیں بنے گا، انزائم نہیں بنے گا، ریئیکشن نہیں ہوں گے، انرجی نہیں ہوگی، اور جب انرجی نہیں ہوگی that is called death، تو بندہ مردہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، یہی بات آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اچھا سا کویسچن یہاں پہ یہ نکلتا ہے کہ سر جی تھوڑا سا اگر آپ ہمیں ریفرنس دے دیں کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ لائف کے ڈیفینیشن ڈی این اے سے پروپورشنل ہے، مطلب اگر کس میں ڈی این اے کام کرے تو اسے لائف کہتے ہیں۔ سر تھوڑا اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ تھوڑا ریفرنس دے دیں، تو اس کا ریفرنس کافی آسان ہے، وہ کتابوں میں نہیں ملے گا، وہ آپ کو آج کے کورونا سے ملے گا، وہ آپ کو وائرس سے ملے گا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آخری بات آج کے لیکچر کے لیے وہ یہ ہوگی، فار ایگزامپل اگر آپ نے پڑھا دیکھا سمجھا ہو کہ جب وائرس سیل کے باہر ہو تو اسے ہم نان لیونگ کہتے ہیں، لیکن جب وائرس اپنا ڈی این اے کسی سیل کے اندر گھسا دے، اور کس طریقے سے انٹر ہوگا وہ آگے لیکچرز میں آئیں گے، لیکن جب وائرس کا ڈی این اے ان ہو گیا تو فنکشنل ہو گیا، تو اسے ہم نام دیتے ہیں فنکشنل ڈی این اے کو لائف، یعنی وائرس کا ڈی این اے سیل کے اندر کام کرتا ہے تو اسے لائف کہتے ہیں، اور جب کام نہیں کرتا تو اسے نان لائف کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑی کتاب اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہی وائرس خود ہے، جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا ڈی این اے سیل کے باہر ہے تو کام نہیں کر رہا تو مجھے لوگ نان لیونگ کہتے ہیں، لیکن جب فنکشن کر لے تو مجھے پھر لیونگ کہتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا بایولوجی کیا ہے، اس کا لفظ، اور اس کے حوالے سے لیول کے حوالے سے ہم نے ڈائسیکٹ کیا کہ
کہ اگر کون سے لیول کا بچہ یا جو بھی بندہ اس کو پڑھانے یا سمجھنے کی کوشش میں ہے تو لیول کو دیکھ کے اسی طرح کا ڈیفینیشن اس میں آنسر دے دیں. اس چیز کو یہاں اس پلیٹ فارم میں ایکسپلین کرنے کا مقصد کافی آسانی پیدا کرنا ہے, خصوصی طور پہ کووڈ کے زمانے میں جب کوالٹی ایجوکیشن میں پرابلم آ جاتی ہے اور فزیکل کلاسز لینا پرابلم بن جائے, تو تب جا کے انٹرنیٹ پہ یا اس لیول پہ کچھ ایسے لیکچرز آپ کو چاہیے جس سے آپ کے دماغ میں تھوڑی سی ایک ایڈیشن آ جائے اچھی باتوں کی اور آپ سمجھنے لگ جائیں. تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ ایسی کوالٹیز لیکچر آپ کے سامنے لائیں اور آپ کے کمنٹس کے بعد کہ کون کون سی چیزیں, کون کون سے لیکچر, کون کون سی باتیں آپ کو چاہیے کہ آپ کے بکس میں اس لیول پہ کافی پرابلمز آپ کے لیے کریٹ کر رہی ہیں, تاکہ ہم اپنے اس اپنے کیمرے کے ذریعے آپ کو آسانی دلوا سکیں. جو بھی لیکچر یہاں پہ ہوگا, اس لیکچر کے بعد اسی لیکچر کا آپ کو نوٹس بھی ملیں گے. اس لیکچر کے اینڈ میں ہم اس کا ایک اچھا میگنیفائڈ ایک فوٹو لیں گے, ایک سنیپ لیں گے, اور وہ آپ کو اسی ویڈیو کے لاسٹ میں ملے گا, جس کو آپ پاس کرا کے اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ اپنے نوٹس بنا سکتے ہو. تو اس لیکچر کے حوالے سے ہر طرح کے وہ کمنٹس جو اس کو اور اچھا کرنے کے لیے ہوں, کائنڈلی آپ ہمیں کمنٹس دے دیں. السلام علیکم.